محترم المقام صدر صاحب، مہمانان صدر اکرام، معزز جج صاحبان اور سامع خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج کے مباحثے کا عنوان ہے معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے خواتین کو بااختیار بنانا ضروری ہے۔ فی الوقت میں دیے گئے عنوان کی مخالفت میں چند حقائق آپ کے روبرو رکھنے کی صحیح کر رہا ہوں، توقع ہے پسند فرمائیے۔ سامع خواتین و حضرات، دیے گئے عنوان پر لب گشائی مجھ ناچیز کے لیے ایک چیلنج کا درجہ رکھتی ہے۔ در حقیقت یہ عنوان خواتین کی صدیوں کی زندگیوں کا احاطہ کرتا ہے۔ حاضرین، ترقی پسند اور دانشور حضرات آج کے دور کو یعنی موجودہ صدی کو انتہائی ترقی پسند اور خیال کرتے ہیں، کیونکہ ان کے بموجب آج ہماری دنیا ترقی کے بعد عروج پر پہنچ گئی ہے۔ باوجود ان تمام حقائق کے یہ دانشور اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ محض مادی ترقی ہے۔ اس کا بیان ثبوت اخلاقی اقدار کا فقدان ہے۔ حاضرین، کسی بھی یومیہ اخبار کی ورق گردانی کیجیے، شاید ہی کوئی دن ایسا گزرتا ہوگا کہ حیات سوز واقعات نظر سے نہ گزری۔ جس سماجی بدعت نے اس دور میں عفریت کی شکل اختیار کر لی ہے، وہ ہے خواتین پر ظلم، زور زبردستی اور ان کا جنسی استحصال۔ آخر ایسا کیوں؟ اس کی سب سے اہم وجہ دونوں صنفوں کو یعنی مردوں اور عورتوں کو مساویانہ حقوق دینا۔ یہ کہاں کی عقل مندی؟ اگر فرق اور امتیاز اگر ہے تو صرف کام کی نوعیت کے اعتبار سے۔ خالق کائنات میں معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے خواتین کے لیے جو امور مختص کیے تھے، خواتین نے انہیں اکثر فراموش کر کے مردوں کے ساتھ مسابقت کر کے صرف اور صرف اپنے آپ کو بااختیار بنانا ہی اپنا مطمئن نظر سمجھ لیا۔ ہر میدان میں مردوں کے شانہ بشانہ کھڑے رہنا ہی اپنی شان سمجھ لیا۔ دراصل یہی وہ پہنچ جاتی تھی جس کے سبب خواتین کا تحفظ خطرے میں پڑ گیا۔ آج امپاورمنٹ کے غرور میں خواتین یہ بھول گئی کہ دونوں صنفوں کے درمیان کوئی حد فاصل بھی ہے، جس کا پاٹنا دونوں کے لیے تقریباً ناممکن ہے۔ معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے خواتین نے اس مسابقتی دور میں چھلانگ لگائی جو ان کے نسوانی مزاج سے مطابقت نہیں رکھتی تھی۔ نتیجتاً وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکی۔ اس موقع پر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے۔ وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہم منزل سے بہت دور ہیں۔ محترم جج صاحبان، اس زندہ حقیقت سے کوئی زیرو انکار نہیں کر سکتا کہ قدرت نے مردوں کو صنف قوی بنایا ہے اور عورت کو صنف نازک۔ یہ فرق دونوں کے اس کام کی نوعیت کے اعتبار سے ہے جو قدرت دونوں سے الگ الگ لینا چاہتی ہے۔ دونوں کے تقسیم عمل میں تبدیلی فطرت کی خلاف ورزی ہے، اور فطرت کی خلاف ورزی سے جو مسائل پیدا ہو ان کا حل دوبارہ فطرت سے مطابقت ہے۔ مثلا اگر پھول کو گلدستے میں رکھا جائے تو اپنے لیے ایک اونچی سطح پر ایک باعزت جگہ پا لے گا، لیکن اگر اسے میز کے پائے کے نیچے رکھنے لگے تو کچل کر مٹی میں مل جائے گا۔ ایسا ہی کچھ معاملہ مرد اور عورت کا ہے۔ اگر عورت کو گھر کی چار دیواری کے اندر رکھا جائے تو بہن، بیٹی، بیوی اور ماں کی حیثیت سے نسل انسانی کی بقا کا اہم کردار امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے، مگر اسے بااختیار بنانے کے خوشنما خیال میں گھر سے باہر نکال دیا جائے اور مردوں کے دوش بدوش کھڑا کر دیا جائے تو اس کا وہی انجام ہوگا جو مغربی دنیا میں خواتین کو بااختیار کرنے کے نتیجے میں ہو چکا ہے۔ خواتین کا صنف نازک ہونا اسے گھر کی ملکہ بناتا ہے، جبکہ خواتین کا بااختیار ہونا اسے مظلوم اور حقیر بناتا ہے۔ سامع خواتین و حضرات، آئیے میں اپنی بات کو بہتر طور پر واضح کرنے کے لیے جاپان کی مثال پیش کرنا چاہوں گا۔ جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ خواتین کو بااختیار کیے بغیر معاشرے کی فلاح و بہبود نہیں ہو سکتی، انہیں اس واقعے سے نصیحت لینا چاہیے۔ جاپان جدید دور کا انتہائی ترقی یافتہ ملک ہے، مگر یہ ترقی اس کو اس کے بغیر حاصل ہوئی کہ اس نے خارجی سرگرمیوں کے تمام میدانوں میں عورتوں کو برابر کی شریک کی حیثیت سے داخل کر دیا ہو۔ حاضرین، میرے مخالفین خواتین کو بااختیار کرنے کا مطلب کیا لے رہے ہیں؟ میں پوچھتا ہوں، کیا خواتین کو مردوں کے شانہ بشانہ کھڑے کرنا اسے بااختیار کرتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کیا ان کو مردوں کے ساتھ صنف موازنہ ختم کر دینا ہے؟ کیا ان کی عصمت، شرم و حیا کو ختم کر کے دنیا کو فحاشی کا کارخانہ بنانا ہے؟ یا ہم اپنے معاشرے کو کہاں لے جا رہے ہیں جناب؟ آج ویمن امپاورمنٹ کے نام پر ہم جینڈر ایکویلٹی کو فروغ دے رہے ہیں، اور سارے فساد کی جڑ یہی جینڈر ایکویلٹی ہے۔ خواتین تو پہلے سے ہی بااختیار ہے۔ اس کی سب سے اہم مثال مغلیہ عہد کی اہم ملکہ نور جہاں ہے، جنہوں نے تخت کے پیچھے رہ کر مغل دربار کی عظمت بڑھائی، علم، آرٹ اور خیرات کے امور میں اپنے شوہر کی کوششوں کی نہایت قابلیت کے ساتھ مدد کی۔ خواتین کا تعلق دنیا کے ہر شعبے سے ہے، 50% براہ راست اور 50% بالواسطہ طور پر۔ بظاہر وہ کمزور جنس ہے، مگر طاقتور جنس کی طاقت ہے۔
ان تمام عقائد کے پیش نظر میں برملا کہنا چاہوں گا کہ معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے خواتین کو بااختیار بنانا ضروری نہیں. السلام علیکم.